الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا جہاں تذکرہ کیا ہے ان کی بہت سی نشانیاں بتلائی ہے۔ ایک اہم اور بڑی نشانی یہ بتائی ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ حقیقی مومن تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اڑتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یقین میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان کی کیفیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی گفتگو، جو اپنی آیات نازل کی ہیں وہ ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، مضامین میں، تاثیر میں یکسانیت ہے۔ مثانی ایک ہی قسم کے مضامین کئی طرح اس میں دہرائے گئے ہیں، لیکن کیا ہے جب تلاوت کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں جب ان قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ان کے دل کپ کپانے لگتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل لرز اڑتے ہیں، ہاتھ پیر کپ کپانے لگتے ہیں۔ تو یہ اور اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں جو قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے نقل کی گئی ہیں جو اہل ایمان کی صفات ہیں، کہ جن کے دل زندہ ہوتے ہیں، جن کے دل کے اندر اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، کسی چیز سے متاثر ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے، اچھی باتوں کو سن کر، اچھی نصیحتوں کو سن کر، اچھی خبروں کو سن کر متاثر ہونے کی ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے۔ تو یہ اہل ایمان کا تذکرہ ہے۔ لیکن جب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے حالات کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری زندگی ان کیفیات سے خالی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن اس میں خشوع نہیں ہوتا ہے، اس میں درد نہیں ہوتا ہے، اس میں اخلاص نہیں ہوتا ہے، اس میں اللہ سے لینے کی صلاحیت ان عبادات میں نہیں ہوتی ہے۔ عبادت کرتے وقت اللہ سے ہمارا تعلق جڑا ہوا نہیں رہتا ہے، دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں رہتا ہے۔ عبادت کرنے سے پہلے اور عبادت کرنے کے بعد کی کیفیات میں کچھ تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر، نماز کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر اتنی تاثیر رکھی ہے کہ اگر آدمی نماز پڑھے تو نماز پڑھنے سے اس کے اندر ایسی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ نماز سے پہلے کی کیفیت اور نماز کے بعد کی کیفیت میں نمایاں تبدیلی ہوتی ہے۔ ذکر سے پہلے کی کیفیت میں، ذکر کے بعد کی کیفیت میں نمایاں تبدیلی ہوتی ہے۔ کب ہوتی ہے؟ جب دل زندہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم جب محسوس کرتے ہیں تو ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو سنتے ہیں، نہ دل پر اثر ہوتا ہے، نہ آنکھ سے کوئی آنسو کا قطرہ نکلتا ہے۔ ہم قیامت کے بارے میں آیتیں پڑھتے ہیں، دوسری قوموں پر جو عذاب کے سلسلے میں آیات ہیں ان آیات کو پڑھتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، بڑی مؤثر آواز میں سنتے ہیں، لیکن دلوں پر اثر نہیں پڑتا ہے، کیفیت نہیں بدلتی ہے، رونگٹے کھڑے نہیں ہو جاتے ہیں، حالات بدلتے نہیں ہیں۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم معاملات کرتے ہیں، حلال ہے، حرام ہے، مشتبہ ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ آپس میں تعلقات اس طرح سے توڑتے ہیں
جیسے کوئی پتھر توڑتا ہے، کوئی کاغذ پھاڑتا ہے، کوئی معمولی چیزوں کو توڑتا ہے، ایسے ہم رشتے ناتوں کو توڑتے ہیں، آپسی تعلقات کو توڑتے ہیں، کوئی ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے۔ حالات عالم اسلام کے بدلتے چلے جا رہے ہیں، ہماری مقدس سرزمین دشمنوں کے نرغے میں، ان کے قبضے میں ہے۔ ہمارے ملک کے حالات کو دیکھیے کہ کس طرح سے ہماری مقدس چیزیں، ہمارے اوقاف، اس پر قبضے کی تیاریاں ہو رہی ہے۔ پھر دوسری طرف کس طرح سے مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، کیسے نہتے مسلمانوں کو، کمزوروں کو، بچوں کو، عورتوں کو بمباری کر کے شہید کیا جا رہا ہے، عزت پامال کی جا رہی ہے، لیکن دل پر اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اکثریت وہ ہے جن کو کوئی احساس نہیں ہے کیا دنیا میں ہو رہا ہے، کیا ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، ہمارا بھائی کس تکلیف میں مبتلا ہے، کس درد میں مبتلا ہے، کن پریشانیوں میں مبتلا ہے، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ ہم اپنی دنیا میں مست رہتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے اس کی؟ اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہ عام حالات نہیں ہے، یہ نارمل حالت نہیں ہے، یہ بیماری کی علامت ہے۔ دیکھیے آپ کا ہاتھ ہے، ہاتھ کے اندر اگر زندگی رہتی ہے، سوئی بھی اگر آپ اس میں ٹچ کریں گے تو آپ کو درد ہونے لگے گا، آپ محسوس کریں گے، کوئی چٹکی بھی لے گا آپ کو درد ہوتا ہے، آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ لیکن یہی آپ کا ہاتھ یا یہی آپ کے گوشت کے حصے کے اندر سے زندگی کی صلاحیت ختم ہو جائے تو آپ سوئی چبھائیے، چاقو سے کاٹیے، اس میں احساس نہیں رہتا ہے، بالکل چمڑی جامد ہو جاتی ہے، اس کے اندر زندگی کی رمق ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کاٹیے، آپ کچھ بھی کیجئے، اس میں احساس نہیں ہوتا ہے۔ گرم پانی میں انگلی ڈبوئیے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب انگلی سے احساس ختم ہو جائے، اس کو گرم پانی کیا آگ میں آپ ڈبائیے، کوئی احساس نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں شوگر کی وجہ سے پیر میں ان کے احساس کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، تو چوہا کاٹتا ہے یا کوئی کیل اس کے اندر گھس جاتی ہے، خون نکل رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، لوگ بتاتے تو دیکھتے ہیں ارے ایسا ہو رہا ہے، کیوں؟ احساس ختم ہو چکا ہے۔ اگر احساس رہے تو ذرا سے چھوئی بھی چھپ جائے، کنکری بھی چھپ جائے، احساس ہونے لگتا ہے۔ تو یہ جیسے چمڑی، احساس ہونا نہ ہونا، یہ الگ الگ کیفیات ہے۔ احساس کا ہونا زندگی کی علامت ہے، احساس کا نہ ہونا یہ مردنی کی علامت ہے۔ ایسے ہی ہمارے دل کی حالت ہے۔ دل اگر محسوس کرتا ہے، دل اگر اثر لیتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ دل زندہ ہے۔ دل کے اندر سے اثر لینے کی صلاحیت ختم ہو جائے، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، دوسروں کے دکھ درد کا احساس کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ دل مردہ ہو رہا ہے، اس دل پر روگ ہوا، بیماری میں مبتلا ہے، اللہ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو کہا قسوہ، کہا دل کی سختی، قسوۃ القلب کہا۔ کہیں قرآن نے کہا کہ دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، کہیں کہا دل پر زنگ لگ جاتا ہے۔ الگ الگ انداز میں قرآن نے اس کو تعبیر کیا، سب کا خلاصہ یہی ہے، جیسے زنگ لگنے سے چیز ضائع ہو جاتی ہے، جیسے مہربند پیک چیز ہوتی ہے اس کو کھولا نہیں جاتا ہے، جیسے سخت چیز ہوتی ہے اس پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی دل جب گناہوں کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے سخت ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے بھی قبول کرنے کی صلاحیت، اثر لینے کی صلاحیت یہ ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن نے اس کے اسباب بھی بتائے۔ ایک جگہ غیروں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، دل سخت کیسے ہوتے ہیں؟ کہا کہ اللہ سے ان کا تعلق دور ہو جاتا ہے، نبیوں سے ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، تلاوت اور ذکر و اذکار سے دوری ہو جاتی ہے تو دل کے اندر سختی ہو جاتی ہے۔ جیسے درخت ہوتا ہے، درخت کو پانی پڑتا رہتا ہے تو درخت زندہ رہتا ہے، پانی پڑنا چھوٹ جائے تو درخت آہستہ آہستہ سوکھ جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی قرآن کی آیتیں ہیں، اللہ کا ذکر ہے، یہ پانی کی طرح ہے دل کے لیے، یہ دل کو زندہ رکھتے ہیں، دل کو نرم کرنے والی چیز ہے۔ اللہ سے تعلق،
اللہ کے نیک بندوں سے تعلق، ان کی مجلسوں میں شرکت، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی باتیں سننا، اس سے بھی دل کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بھی دلوں کے لیے پانی کی طرح ہے۔ جب ان چیزوں سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، اللہ کے نیک بندوں سے، نبیوں سے، بلکہ اللہ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، غفلت ہو جاتی ہے، قرآن مجید اللہ کی کتابوں سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، ذکر و اذکار سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، تو پھر دل کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اللہ سے کیا ہوا عہد و پیمان کیا ہے؟ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، سب نے وعدہ کیا ہے دنیا میں آنے سے پہلے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ایک اللہ کو مانیں گے، اس کی اطاعت کریں گے، اس کی مرضی کے مطابق چلیں گے۔ اس کی تفصیل قرآن کی آیت سورۃ الاعراف میں بھی ہے اور حدیث میں بھی اس کی تفصیلات ملتی ہے۔ ہمیں یاد ہو نہ ہو، یہ واقعہ ہو چکا ہے، سب کی روحوں نے اللہ کے سامنے عہد و پیمان لیا ہے کہ الستُ بربکم، اللہ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، ہاں آپ ہی تو ہمارے پروردگار ہیں۔ شہیدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کننا عن ھذا غافلین، اس لیے ہم نے ان سے، آپ سے ہم نے معاہدہ لیا ہے، کل کو کہیں آپ یہ نہ کہہ بیٹھو کہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ تو یہ اللہ سے ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے کہ ہم اللہ کی باتوں کو مانیں گے، اللہ کی کتاب پر عمل کریں گے، اللہ کی شریعت پر عمل کریں گے، اللہ کے نبیوں کی اطاعت کریں گے اور اللہ کے نیک بندوں کا ساتھ دیں گے۔ یہ ہم نے جو اللہ سے معاہدہ کیا ہے، اگر اس معاہدے کو ہم نے توڑ دیا، جیسے یہودیوں نے کیا، جن کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑ دیا، اپنی منمانی کرنی شروع کر دی، تو اللہ کی طرف سے اس کا عذاب دل کی سختی کی صورت میں نازل ہوا۔ ان کا دل اللہ نے سخت کر دیا۔ اب دل جب سخت ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر بہت سی کمزوریاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، تو اسی لیے کہا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، کہا کہ جب دل سخت ہو جاتا ہے، غفلت ہو جاتی ہے، اللہ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، پھر آدمی اللہ کی کتاب میں بھی تبدیلیاں شروع کر دیتا ہے، اپنی منمانی اللہ کی کتاب کی بھی تشریح کرنا شروع کر دیتا ہے اور اللہ کی نصیحتوں کو بھول جاتا ہے، اللہ کے احکام کو بھول جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہودیوں نے جب ایسا کیا تو اللہ نے کہا کہ قیامت تک ہم نے ان کے آپس میں دشمنی ڈال دی۔ یہ ہے نتیجہ دل کے مردہ ہونے کا، آپس میں جو اختلافات ہو رہے ہیں، انتشار ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کی دشمنی دل میں پک رہی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل کو سخت کر دیا، اس کی وجہ سے یہ آپسی اختلاف عذاب کی صورت میں نازل ہو رہا ہے، آپس کی دشمنیاں عذاب کی صورت میں نازل ہو رہی ہے۔ یہ یہودیوں کے ساتھ اللہ نے کیا، اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا، سورۃ المائدہ میں پڑھی آپ۔ یہی صورتحال جب ہمارے اندر یہ صفات ہوں گی ہمارے ساتھ بھی پیش آتی ہے۔ یہ قرآن نے مثالیں کیوں دی ہیں؟ اس لیے دی ہے کہ ان کے حالات پڑھ کر، ان کی کمزوریوں کو سن کر ہم بھی سبق لیں کہ وہ کس وجہ سے محروم ہوئے، کس وجہ سے اللہ کا عذاب ان پر آیا تھا۔ ہم بھی ذرا غور کریں، ہمارے اندر بھی وہ صفات نہیں ہیں؟ کیوں ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں؟ جو چیزیں ان کے ساتھ ہوئی یہ انہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، قرآن تو سب کے لیے آیا ہے، قرآن میں مثالیں ہمیں عبرت دلانے کے لیے آئی ہے، اسی لیے قرآن نے کہا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے بصیرت والو، اے بصارت والو، اے دیکھنے والو، اے سمجھنے والو، عبرت لو دوسروں کی قصوں سے، دوسروں کی حالات سے، دوسروں کی صفات سے، دوسروں کی کیفیات سے عبرت حاصل کرو۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے عبرت کے طور پر بیان کی ہے۔ اسی طرح قرآن نے کہا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے، یعنی
ان کے گناہ غالب ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. جیسے کوئی آئینہ ہے، آئینے پر آپ پردہ ڈال دیجئے، آپ کی صورت آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہ دل بھی اسی طرح سے ہے. حدیث میں آتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر پڑتا ہے. جب وہ توبہ کرتا ہے تو وہ گناہ دھل جاتا ہے. لیکن آدمی گناہ پر گناہ کرتا رہے، توبہ نہ کرے تو سیاہ نقطہ اتنے سیاہ نقطے پڑتے ہیں کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. جب آئینہ سیاہ ہو جائے اس میں کہاں ہماری صورت نظر آتی ہے. ایسے ہی دل ہمارا سیاہ ہو جائے گا ہمارے گناہوں کی وجہ سے. گویا دل پر پردہ پڑ جائے گا جس کی وجہ سے گناہ محسوس نہیں ہوگا، غلطی محسوس نہیں ہوگی، دوسروں کا درد اور اس کی تکلیف ہمیں محسوس نہیں ہوگی. اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ کا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر مہر لگا دیا. یہ سب کیوں ہیں؟ یہ سب مثالیں اللہ نے اسی لیے دی ہے. جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر شیطان بھی غالب آ جاتا ہے. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، جو سنگ دل ہوتے ہیں، جن کے دل میں مرض کا مطلب شکوک شبہات یہ ہوتے ہیں، تو شیطان ان کے دلوں میں غلط چیزیں ڈالتا ہے، غلط وسوسے ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے پھر آدمی گناہوں کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو دل جب سخت ہو جاتا ہے شیطان کو اپنے کام کے کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. جیسے ہم نے کہا ہاتھ جب شل ہو جائے تو ہمارے ہاتھ کو کوئی کاٹ لے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے، لیکن زندہ ہو تو محسوس ہوتا ہے. ایسے ہی دل زندہ ہے تو شیطان جب دل میں وسوسے ڈالتا ہے تو دل متنبہ کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ان للشیطان لمہ وان للملک لمہ، کہ شیطان بھی دل میں کچوگے لگاتا ہے اور فرشتہ بھی کچوگے لگاتا ہے. فرشتوں کا دل میں خیال ڈالنا، وسوسے ڈالنا، اچھی باتیں دل میں ڈالتا ہے، اچھی باتوں کو قبول کرنے کا جذبہ دل میں پیدا کرتا ہے. اور شیطان کا وسوسہ ڈالنا کیا ہے؟ شیطان برائیوں پر آمادہ کرتا ہے، غلط چیزوں پر آمادہ کرتا ہے. تو یہ شیطان کے وسوسے ڈالنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے جب دل سخت ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں ان سب چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے. بہت سی اور تفصیلات قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے کہ دل جب سخت ہوتا ہے تو اس کے اثرات کتنے گھناؤنے ہوتے ہیں. تو بہرحال تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے. بلکہ قرآن نے یہاں تک کہا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ. حالات آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پھر بھی ہم اللہ کے سامنے روتے نہیں ہیں، گڑ گڑاتے نہیں ہیں. کیوں ہے یہ؟ کہا کہ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں. تو حالات اور مصیبت آنے کے باوجود دل کے اندر احساس، درد، ڈر، خوف نہیں پیدا ہوتا، دل اللہ کی طرف مائل نہیں ہوتا. بہرحال اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں جو ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہیں کہ ہم بھی اپنی حالات کا جائزہ لیں، اپنے دلوں کا جائزہ لیں، اپنے حالات کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے اخلاق کا جائزہ لیں. دل کے سخت ہونے کی وجہ سے اخلاق پر بھی اثر پڑتے ہیں. قرآن مجید میں کہا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سنگ دل ہوتے، دل آپ کا سخت ہوتا، بدگو ہوتے تو لوگ ہٹ جاتے. یعنی دل سخت ہونے کی وجہ سے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، پھر لوگ بھی قبول نہیں کرتے ہیں ان لوگوں کو، لوگ بھی ان کے قریب نہیں آتے ہیں. تو ہمیں ہر اعتبار سے اپنا جائزہ لینا ہے اور دل کو نرم کرنے کے لیے کیا اسباب ہو سکتے ہیں ان کو تلاش کرنا ہے. انشاءاللہ آگے موقع ملا تو اس پر بھی روشنی ڈالی جائے گی. اللہ تعالی ہمیں اپنا جائزہ لے کر اپنی اصلاح کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.